میں کب سے تمہاری منتیں کر رہی ہوں، اتنے میں تو کوئی بھی مان جاتا۔ مہرو پلیز میرے ساتھ چلو، تم بہت انجوائے کرو گے۔ عائزہ نے نرمی سے اس کے بال سمیٹتے ہوئے ایک بار پھر وہی الفاظ دہرائے جو پچھلے آدھے گھنٹے سے دہرا رہی تھی، اور مہرو نے پلٹ کر اپنے افسردہ حسین چہرے سے اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو نا مجھے یہ شور شرابے اچھے نہیں لگتے۔ عائزہ پلیز۔ ملتجی نظروں سے عائزہ کو دیکھتے ہوئے مہرو نے پھر انکار کر دیا، جبکہ عائزہ جی بھر کر بددل ہوئی۔ دیکھ لو، آج انکار کر رہی ہوں، کل پھر میں بھی تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ عائزہ کو اس بار حقیقت میں افسوس ہوا تھا۔ صرف اس کا دل بہلانے کی خاطر وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کی ضد لگائی ہوئی تھی، اور ایک مہرو تھی جو ماننے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ منہ بنا کر وہ کمرے سے باہر جانے لگی جو مہرو کی آواز نے اسے روک لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ آخری بار ہوگا۔ مبرہ عائزہ کو ناراض کیسے کر سکتی تھی جس نے ہر مشکل سے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا، اور عائزہ کو جیسے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی اسے نہ نہیں بول سکتی، اسی لیے ہنستے ہوئے جلدی سے پلٹ کر اس کے گلے لگ گئی۔ چلو پھر میں تمہارے لیے ایک اچھا سا ڈریس نکال دیتی ہوں اور تمہیں تیار بھی خود ہی کروں گی۔ اس کے پھولے ہوئے رخساروں پر لب رکھتے ہوئے وہ چلبلی سی لڑکی باہر بھاگ گئی، اور مہرو نے افسردہ سی مسکراہٹ سے اس کی پشت کو دیکھا۔ پورے 3 ماہ ہو چکے تھے اسے اس کمرے میں قید مسلسل گزارتے ہوئے، آج بھی اس کا جانے کا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ لیکن ہم اگر اندر سے مر بھی جائیں تو اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے ہمیں زندہ رہنا پڑتا ہے، اور صرف عائزہ کی خاطر وہ جانے کے لیے تیار ہوئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد عائزہ اپنی بیوٹیشین دوست ہینا کے ساتھ دوبارہ ان کے گھر آئی۔ ان کے گھر پاس تھے، اسی لیے عائزہ زیادہ تر مہرو کے پاس ہی رہا کرتی۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود بھی عائزہ نے اس کے لیے گرے کلر کی انارکلی فراک منتخب کی جس کے ساتھ کامدار دوپٹہ تھا۔ بالوں کا میسی جوڑا بنایا جس سے کرل کی ہوئی لٹیں اس کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ لبوں پر ہلکی سرخیاں اور ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ واقعی اپنی جان لیوا حسن میں دمک رہی تھی۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر وہ نہ جانے کتنی دیر اپنی افسردہ آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ تم جانتی ہو تمہاری آنکھیں دنیا میں سب سے حسین ہیں۔ کسی نے نرمی سے جھک کر اس کے کانوں کے قریب سرگوشی کی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ پلکوں کو جھپک جھپک کر نمی کو حالت میں اتار کر اس نے بڑی مشکل سے اس اثر سے خود کو نکالا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ عائزہ کے ساتھ جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ اپنی ماں سے ملنے کے بعد وہ عائزہ کے ساتھ ہی نکل گئی، اور عائزہ پورا راستہ اسے یہی بتاتی آئی کہ وہ شادی ایک گرینڈ ویڈنگ ہے۔ مصروف سڑکوں پر بھٹکتی ہوئی نگاہیں وہ بظاہر تو بڑے انہماک سے عائزہ کو سن رہی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ اندر سے وہ کس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ عائزہ نے اس کے چہرے کو اپنی جانب موڑا اور اپنی گول گول آنکھوں کو مٹکاتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ میرے باس کا بیٹا اتنا ہینڈسم ہے کہ اگر تم اسے دیکھو گی تو جان سے جاؤ گی۔ ابھی چند ماہ پہلے وہ ایسی باتوں کو کتنا انجوائے کرتی تھی۔ عائزہ کے ساتھ مل کر ان سرگوشیوں پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی، لیکن اس بار اس نے ہلکی مسکراہٹ سے سر جھکا لیا، اور عائزہ بھی جیسے اس کی عدم دلچسپی کو محسوس کر چکی تھی۔ سو اس کا موڈ بہلانے کے لیے ہلکی پھلکی بات چیت جاری رکھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ٹیکسی والے نے انہیں ایک شاندار میرج ہال کے سامنے اتار دیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی اتنے بڑے میرج ہال میں شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی، اور ایک عجیب سی کشمکش اس کے وجود میں اترتی چلی گئی۔ مہنگی ترین لباسوں میں موجود لوگ بڑی بڑی گاڑیاں چمچماتے ہوئے چہرے ایک دم سے الجھن اتنی بڑھنے لگی کہ اس کا دل چاہا تھا کہ عائزہ سے کہہ کر یہیں سے واپس پلٹ جائے، لیکن عائزہ کا دل رکھنے کے لیے وہ چپ چاپ اندر چلی آئی۔ عائزہ بھی یہاں پہلی بار آئی تھی اور زیادہ تر کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ باس نے سب کو انویٹیشن دے دی۔ شہر کی جانی مانی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے عائزہ کی بےتابی عروج پر تھی۔ وہ ایک کونے میں آ کر بیٹھتی۔ کچھ ہی دیر کے بعد دلہن دولہا کی انٹری ہوگی، اور اس کے بعد ایک شاندار سا کھانا۔ شاندار میرج ہال، زرق برق لباسوں میں جگمگاتے ہوئے لوگ، اور ان خوبصورتیوں کو دیکھتے ہوئے وہ کسی اور ہی جہان میں بھٹک رہی تھی۔
गर्दन पर हल्के हल्के पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। अंदर की बेताबी बढ़ती जा रही थी और इस बेताबी को कम करने के लिए वो आंखों को बंद किए कुर्सी के पुल से टेक लगा थी। आज अपने कोलीग के साथ बातों में मशगूल थी। आधा घंटा गुजर चुका था और उसकी बोरियत बढ़ती जा रही थी। सर का दर्द जानलेवा साबित हो रहा था। आज निकाह सेरेमनी थी। शायद उसके साथ रुखसती भी होती, लेकिन उसे अभी तक इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ ही देर के बाद एक अजीब सा हंगामा फैलने लगा। अचानक तमाम लाइट्स को बंद कर दिया गया और एक बड़ी लाइट आखिरी दरवाजे की जानिब मुड़ गई। कैमरामैन भागते हुए अपनी पोजीशन संभाल रहे थे। म्यूजिक लाउड हुआ और गाने के बोल उसके दिल में उतरने लगे। वो किसी और ही जहान में पहुंच चुकी थी। एक गिद्ध से उभरने वाली सरगोशियां उसके कानों के करीब से तैरती हुई जैसे हवा में तहलील हो गई। दूल्हा बहुत हैंडसम है, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। पैसों वालों को भी अपने चौंचले होते हैं। सुना है दुल्हन का बाप भी एक जाना माना बिजनेसमैन है। काफी देर तक यह हंगामा जारी रहा, लेकिन उसे इतनी तौफीक नहीं हुई थी कि अपनी आंखें खोलकर पलटकर उन दोनों को देख लेती। उसकी आंखों के किनारे भीगने लगे और टूटे हुए ख्वाब रूह में पेवस्त होकर एक अजीब सा असर बर्पा कर रहे थे। मलिक ज़ादियार की बीवी बनकर कोई भी लड़की कितना लकी फील कर सकती है। कैन यू बिलीव गाइस? नायला की सरगोशी पर उसका दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। उसने बड़ से अपनी आंखें खोल के गर्दन फेर कर उसे देखा, लेकिन तमाम लड़कियां स्टेज की तरफ देख रही थी, जहाँ दूल्हा और दुल्हन निकाह के लिए मौजूद थे। बस एक नजर दोनों को देखने के बाद उसने नजरें फेरी, लेकिन कुछ था जो उसे साकित कर देने के लिए काफी था। उसे दोबारा अपनी सुर्ख आंखों से उस शख्स की जानिब देखा जो बहुत फासले पर बैठा था, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती थी। और फिर वो यकटक देखती चली गई। दिल धड़क रहा था, उसके हाथ कांपने लगे। वो बस इन्हेमाक से देखती रह गई। आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी थी और यूं लग रहा था जैसे कोई बदनुमा ख्वाब देख रही है। एक लम्हे के लिए वो समझ नहीं पाई उसे जोर से हंसना चाहिए, इस खुशी में पागल हो जाना चाहिए, या फिर उसे आगे बढ़कर उस शख्स की गिरेबान को पकड़कर झंझोड़ देना चाहिए। और फिर उसने कुछ भी नहीं सोचा। आयशा उसे क्या कह रही थी उसने नहीं सुना। बस स्टेज पर अपनी पूरी शान और शौकत से विराजमान शख्स और पर्दे की दूसरी तरफ बैठी घूंघट में छुपी दुल्हन। क्या हुआ, तुम जा रही हो? आयशा ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाना चाहा। निकाह शुरू होने वाला था और ऐसे में वो कहाँ जा रही थी, ये सब लोग समझने से कासिर थे। और उसने हाथ झटकते हुए छुड़वा लिया। आंसू जैसे पलकों पर जम से गए जब लरस रहे थे, और फिर वो तेज कदम उठाती हुई बगैर कोई सोचे समझे स्टेज की जानिब दौड़ती चली गई। उसकी सांसें फूल रही थी, रूह फड़फड़ा रही थी, और चंद कदमों के फासले पर खड़े होकर उसने दोबारा अपने सामने बैठे हुए शख्स को देखा। शायद आशा भी उसे पकड़ते पकड़ते पीछे आ गई। लोग हैरत से उसकी जानिब मुतवज्जो हो चुके थे, और तभी उस शख्स ने गर्दन मोड़ कर उसे देखा। उसकी नजरों में मुकम्मल तौर पर अजनबियत थी। इर्द गिर्द बैठे हुए बड़े बड़े लोगों के चेहरों पर फैली हुई हैरानगी, तफक्कुर, हकारत, हसद, वो उसे हैरान और परेशान नजरों से देख रही थी। भला जो कुछ उसने अपने सामने देखा था उस पर यकीन कर पाना आसान था? हरगिज नहीं। और फिर अगले ही लम्हे उसने आगे बढ़ते अपने सामने पूरी शान और शौकत से विराजमान शख्स के मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि हर एक को गर्दन मोड़कर उस लड़की की जानिब देखना पड़ा जो लोग पहले भी उसी की जानिब मुतवज्जो थे। उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। कुछ था जो लोगों को हैरान कर रहा था। अपने मुंह पर हाथ जमाकर बड़ी बड़ी नजरों से देखती हुई आयशा को सांप सूख गया। यकीनन मेहरू पागल हो चुकी थी, लेकिन वो अपना पागलपन यहाँ दिखाएगी उसने कभी नहीं सोचा था। उसे बाजू से दबोच कर वो वापस ले जाने लगी, तब तक वो शख्स हैरत से उसे देखता उठ खड़ा हुआ। तुम पागल हो चुकी हो मेहरू? ये सब कुछ क्या कर रही हो तुम? आयशा के पास इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि एक मुल्तजी माजरत ख्वाह निगाह मलिक सुफियान ने उसके बेटे मलिक ज़ादियार की जानिब उछाल लेती।
उसे उस वक्त उन लोगों की चुंगल से सिर्फ महरू को बचाना था, इसीलिए उसका हाथ पकड़ा, लेकिन सख्ती से अपना हाथ झटकते हुए वो एक बार फिर मलिक ज़ावियार के सामने जाकर खड़ी हो गई। घटिया इंसान, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा खेल खेलोगे तुम। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे जैसा शख्स ये खेल खेलेगा। गुस्से से उसकी अपनी आवाज लहर रही थी, आंसू आंखों के किनारों पर जमे हुए थे। ये धचका उसके लिए इतना शदीद साबित हुआ कि वो रो भी नहीं पाई। घूंघट पर लटकी दुल्हन भी हैरतज़दा थी। आज इस महफिल में से आयजा नहीं बल्कि किस्मत कसी कर ले आई थी। आज उसकी आंखों पर बंधी हुई पट्टी उतरने वाली थी, लेकिन इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। ज़ावियार ने अपने गिरबान को उसकी मुट्ठियों से आजाद करवाते हुए उसे खुद से 2 कदम दूर धकेल दिया। कौन हो तुम? मुझे आने के बावजूद इतने शदीद गुस्से में नहीं कह पाया जितने में उसे कहना चाहिए था, और इससे पहले ही मलिक सफियान के गार्ड जल्दी से उसे दबोचने के लिए आगे बढ़े। ज़ावियार ने हाथ उठाकर रोक दिया था। अगर तुम्हें अपनी जान अजीज है तो अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। वो वार्निंग देती हुई नजरों से अपने सामने खड़ी उस मासूम सी लड़की को देख रहा था, जिसके थप्पड़ की छाप अभी तक ज़ावियार के चेहरे पर जमी हुई थी। ये सब क्या हो रहा है सफियान साहब? क्या बता सकते हैं कि ये लड़की क्या कह रही है? जमशेद साहब ने आगे बढ़ते मामले को कुरेदना चाहा। उनकी बेटी की जिंदगी का मामला था, वो इतनी बड़ी बात को वो भी भला कैसे हजम कर सकते थे? कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं मिडिल क्लास लड़कियों को इन पर ज्यादा तवज्जो न दें। मलिक सफियान ने उन्हें रिलैक्स करते हुए मामले को खुद सुलझाना चाहा, लेकिन तब तक उसका इंकशाफ हर एक शख्स के चेहरे से गोया रंगत को उड़ा चुका था। मत भूलें कि ये मिडिल क्लास लड़की आपके बेटे की बीवी है। आपका बेटा निकाह कर चुका है मुझसे। इस बार उसके आंसू टूटकर पलकों से गिरते चले गए। आयजा ने हैरत से सर उठाकर उन दोनों की जानिब देखा था। वो सोच भी नहीं सकती थी यहाँ लगने वाला तमाशा इतनी भयानक शक्ल इख्तियार कर लेगा। मलिक ज़ावियार की सख्त नीच नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थी और आंखों का रंग बदलता जा रहा था। उसका चेहरा बेतहाशा सुर्ख था। वजाहत का शाहकार वो शख्स उस वक्त किसी उलझन में मुब्तला था। आज से 3 माह पहले मुझसे निकाह किया। अपने नाम की डोर मुझे थमाकर आपने साबित किया कि एक लड़की को जेर करना कितना आसान है। फिर आसानी से मरने का ड्रामा करके मंजर से गायब हो गए। वो रोते हुए एक लफ्ज़ बयान कर रही थी। अपने सर को थाम कर वो वहीं नीचे बैठती चली गई। उसने कभी नहीं सोचा था उसे इतना बड़ा धोखा मिलेगा। मलिक सफियान दहाड़ते हुए उसकी जानिब बढ़ रहा था। आयजा खोदरदा नजरों से उसे देख रही थी। वो लोगों के लिए हकायत का बाइस थी। उसका पूरा वजूद तस्लील का निशाना बन चुका था और तस्लील करने वाला शख्स उसकी पुश्त पर खड़ा हैरान और परेशान से उसे देख रहा था, जिसके लबों पर कोई जिंदार कुफ्त लग चुका था। उसने पलट कर मलिक ज़ावियार को देखना चाहा। वो एक आखिरी बार उसके मुंह को नोच लेना चाहती थी, उसके हसीन चेहरे को दागदार कर देना चाहती थी, लेकिन बंद होती आंखों टूटे हुए हवास ने उसे इस काबिल नहीं छोड़ा। मलिक सफिया ने अपने बेटे की हमायत करते हुए गार्ड्स को हुक्म दिया कि इस लड़की को बाहर फेंक मार दे। उसे लगा आज के बाद वो कभी भी मलिक ज़ावियार की शक्ल नहीं देख पाएगी। उसे मालूम हो चुका था इस बेहाने खेल का इख्तिताम हो चुका है। मोहब्बत का बनाया हुआ ताजमहल रेजा रेजा होकर जमीन बोस हो रहा था। उसके सर में शदीद दर्द उठा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अगले ही पल वो खामोशी से इसी फर्श पर ढेर होती चली गई। इख्तिताम तो हकीकत में हो चुका था उसका, जैसे रचाए हुए ड्रामे का। ये वक्त बताने वाला था। गुमनाम फ्लैट के शानदार कमरे में अपनी शाल कंधों पर लपेटे वो सोफे पर सर झुकाए बैठी थी। जब सर झुकाकर उसे मोहब्बत से देखते हुए मलिक ज़ावियार ने उसके मखमली हाथों को अपनी लपेट में ले लिया। तुम जानती हो कि मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपना नाम दे रहा हूँ और यही मेरी मोहब्बत की तकमील होगी। उसने सर उठाकर उस शानदार समर्थ को देखा, जो बात करता तो मुकाबिल को ठहर जाने पर मजबूर कर देता, जिसका वजूद खुशबू में लिपटा होता और उसकी खुशबू न जाने कितनों को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लेती। ना जाने कितनी हसीनाएं थी जो उसकी नजरे करम के लिए किसी भी हद तक चली जाती, और वह शानदार समर्थ उस पर अपनी नजरों के पहरे बिठाए हुए था। आप जानते, आपकी और मेरी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है।
और आंखों से जावेर के चेहरे को देखते उसने अपनी हकीकत खोलकर उसके सामने रख दी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। उस शख्स की आंखों में सिर्फ सच्चाई थी, मोहब्बत का ठाटे मारता हुआ समंदर जो उसे अपने अंदर निगलने के लिए तैयार बैठा था। वो उसके इस कदर करीब बैठा था कि आसानी से मेरू की सांसों के शोर को सुन सकता था। और अगले लम्हे उसके घुटनों पर हाथ रखते हुए एक घुटना जमीन पर टिकाया उसके सामने नीचे जमीन पर बैठ गया और वो जल्दी से उठने लगी थी, लेकिन मुकाबिल ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो उसकी नीयत पर शक नहीं कर सकती थी। आज से 6 माह पहले मलक जावेर ने उसे प्रपोज किया था और इन 6 महीनों में एक बार भी बगैर किसी वजह के उसके करीब नहीं आया, ना ही उसे गलत तरह से छूने की कोशिश की और ना ही कभी कोई ऐसा मुतालबा किया जो उसे सुर्ख होने पर मजबूर कर देता। आप प्लीज उठिए यहाँ से, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसे हकीकत में बहुत बुरा लगा था। वो जिंदगी में पहली बार शायद जमीन पर बैठा होगा। तुमने शायद मोहब्बत में जीते हुए मर्द देखे होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मोहब्बत में हारे हुए शख्स को देखो। मुझसे निकाह कर लो मेहरू, प्लीज। उसकी बात निकाह से शुरू होकर निकाह पर खत्म होती थी। वो मेहरू से बेतहाशा मोहब्बत करता था और इस बात का सबूत ना जाने कितनी मर्तबा दे चुका था। मेहरू ने भीगी भीगी पलकों से उसके हसीन खूबरू चेहरे को देखा और फिर उसके दोनों हाथों को थामकर उसे अपने करीब बिठा लिया। आप वादा करें कि जिंदगी के किसी रास्ते पर मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। वो बुलाकर मान गई, वरना जिसने अहद कर लिया था कि वो मेहरू के कदमों में बैठकर अपनी जान दे देगा, वो अपनी मोहब्बत को अमर करेगा, उसे बताएगा कि वो उसके इश्क में मुब्तला है। अब हकीकत क्या थी इस बात से तो वो वाकिफ नहीं थी, लेकिन उस रोज उसने रजामंदी जाहिर की कि वो आज शाम ही मलक जावेर से निकाह करेगी। वो पूरे दिल से मुस्कुराया, गालों पर मौजूद डिंपल गहरे होते चले गए और मेहरू ने बामुश्किल अपनी नजरों को चुराया। तराशीदा लबों पर फैली मुस्कुराहट किसी भी हसीन नजारे को मात दिए हुए थी, जबकि वो मेहरू की बादामी आंखों को बड़े शौक से देख रहा था। ठीक है, मैं फराज को कॉल करता हूँ, कुछ ही देर में वो निकाह का बंदोबस्त कर लेगा। मोबाइल जैसे निकालते हुए वो उठकर चला गया, जबकि सर झुका कर बैठी वो अपने घर वालों के बारे में सोचती रह गई। बाबा, मामा, उसका छोटा भाई दिलावर, सब ने कितने मान और यकीन से उसे यहाँ भेजा था और वो भी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस रखे हुए थे। लेकिन तब तक जब तक कि जावेर उसकी जिंदगी में नहीं आया। पहले पहले उसने कितनी जान छुड़वाई थी उस शख्स से जिसके काबिल वो कभी भी खुद को नहीं समझती थी। सुर्ख सफेद रंगित कमाली, ऊंचा लंबा कद, बेतहाशा हसीन नकूश और बेपनाह दौलत का इकलौता वारिस, मलिक सुफियान का बेटा, सुफियान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री पर राज करने वाला शहजादा जिसका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट था, जबकि वो एक पसमानदा इलाके के एक छोटे से घर में रहने वाली एक गवर्नमेंट टीचर की बेटी, जिसे अपनी एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ना जाने कितनी ख्वाहिशों को मारना पड़ता। बाबा, मुझे यकीन है जब आप जावेर से मिलेंगे आपको मेरे इंतखाब पर फख्र होगा। टूटते में आंसुओं से वो गोया खुद को तसल्ली दे रही थी, अपने दिल की लहरों पर पैगाम लेकर अपने बाप को भेज रही थी। कुछ ही देर के बाद काजी का बंदोबस्त हो गया। 6 माह की मोहब्बत तकमील का दर्जा हासिल करने जा रही थी। वो शख्स जो कहा करता था कि ये मोहब्बत नहीं इश्क है, आज अपनी इश्क को अमर कर रहा था। महरीन जुल्फ़कार, डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़कार, तुम्हारा निकाह बवस 5 लाख हक में सिक्का राजुल वक्त मलिक जावेर वल मलिक सुफियान से पढ़ाया जाता है। क्या तुम्हें निकाह कबूल है? उसने अपने हलक को तर्क किया, बल्कि उठाकर जावेर की जानिब देखा, गोया अपना मान, अपना एतमाद, अपना यकीन, अपना सब कुछ उसके हवाले कर रहे थे। मौलवी साहब ने दूसरी मरतबा पूछा, तीसरी मरतबा मिलाकर उसने इकरार कर लिया। वो किसी मजबूरी में नहीं बल्कि दिलो जान से शख्स को कबूल कर रही थी। बाद में जो होता देख लिया जाता। अगर उसके पहलू में खड़ा होने के लिए तैयार था तो वो क्यों पीछे हट जाती। उस 22 साल लड़की ने अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी का सफर चुन लिया। वो 28 साल भरपूर जवान मर्द जो उसे महज एक इत्तेफाक से मिला और इत्तेफाक इतना हसीन होने वाला था, उन दोनों का अंदाजा नहीं था। उस रोज यूनी की गेट पर मुकम्मल तौर पर बारिश में भीगी हुई खड़ी थी। तब वो हॉस्टल में नहीं रहा करती थी, बल्कि हर रोज का आना जाना होता और हर रोज आते जाते उसे तकरीबन 1 घंटा लग जाता। बस जा चुकी थी
اور خراب موسم کی وجہ سے آمد و رفت کم تھی اور اسے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر خود کو بھیگنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن شال سمیت پورا یونیفارم بھیگ چکا تھا اور اس وقت وہ خود کو بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی جب اچانک اس کے سامنے گاڑی آ کر رکی۔ ایک گاڑی کے پیچھے دوسری گاڑی بھی تھوڑا فاصلے پر رک گئی جس میں یہ شاید گارڈز تھے۔ اگلی گاڑی سے ڈرائیور اتر کر اس کے پاس آیا۔ ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ڈراپ کر دیں گے اگر آپ مناسب سمجھے تو، اور وہ بس سرسری سا اس پر اپنی نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ اپنی شال کا پلو درست کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ڈرائیور اسے کچھ دیر قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ موسم خراب ہو رہا تھا اور وہ تھی کہ بات مان نہیں رہی تھی۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھول کر خود باہر آیا اور اسے تیز نظروں سے گھورتے مخاطب کیا۔ یہاں صرف آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہواؤں میں اڑنے سے بہتر ہے کہ آپ آ کر بیٹھ جائیں تو آپ کو ڈراپ کر دیا جائے، اور مقابل کے تو سر پر لگی اور قلبوں پر بجھی۔ آپ کو کس نے کہا ہے کیا مجھے آفر کریں؟ اپنی بڑی بڑی گاڑیوں کی شان و شوکت دکھا کر امپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جائیں یہاں سے۔ حالانکہ اسے اس وقت مدد کی بہت ضرورت تھی، لیکن پھر بھی اپنی انا اور ضد میں وہ شخص کو جانے کو کہہ رہی تھی جو اس کی بات سن کر غصے میں کھول اٹھا، اور پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے اسے بازو سے پکڑ کر لا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ چپ! اگر اب آواز نکالی اپنے گھر کا ایڈریس بتانے کی بجائے کچھ بھی فضول بات کی تو آج رات کے لیے تمہیں اپنے فارم ہاؤس پر لے جاؤں گا۔ اور وہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ یہ شخص تو مصیبت کی طرح اس کے گلے پڑ گیا۔ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ پورا راستہ خوف سے اپنی زبان کو بند کیے بیٹھی رہی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اسے لے کر کہیں چلا جائے گا۔ زیر لب جتنی بھی دعائیں آتی تھی اس نے پڑھ لی، لیکن حیرت اس وقت ہوئی جب اپنے بتائے ہوئے ایڈریس پر گاڑی کو موڑتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت اس کی جان میں جان آئی اور پھر اس نے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا۔ بغیر گنڈا گردی کی بھی مدد کی جا سکتی تھی محترم، بس حسین لڑکی دیکھی نہیں اور ہیرو بنتی جھاڑنے کا شوق چڑھا جاتا ہے آپ جیسوں کو۔ وہ دلکشی سے نظر گھما کر اسے دیکھتا رہ گیا اور اگلے ہی پل اس کا زوردار کہکا پوری گاڑی میں گونجا۔ وہ حد تک اسے ہنستے ہوئے دیکھتی رہ گئی اور پھر بمشکل اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر جھکا لی۔ کیا گھٹیا سی شے ہے یہ احساس کا فریب، آپ جیسوں کو بھی ہم جیسے گھما کے پھرتے ہیں۔ پورے شیر کی ٹانگ مروڑ کر اس نے اپنے مطلب کی بات کو اس پر واضح کر دیا اور مہرو کے چہرے کی رنگت بے تحاشا سرخ ہو گئی۔ دان پیستے ہوئے اس نے اس خوبرو شخص کے چہرے کو دیکھا اور دل چاہا کہ وہ اس کا حسین منہ توڑ دے تاکہ اگلی بار وہ کسی سے ایسی الٹی سیدھی بات نہ کر سکے۔ گاڑی کو بریک لگ چکی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ نیچے اتری اور پھر جھکتے ہوئے اسے باہر سے ہی دیکھا۔ دھوپ کی وجہ سے ہاتھ کا چھجا بنا کر اس نے منہ کی ایک سائڈ پر رکھا اور آنکھیں چھوٹی کر کے زاویات کو دیکھتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ بہت شکریہ، کوشش کروں گی کہ آپ سے اگلی بار ملاقات نہ ہو، کیونکہ آپ نہایت ہی بدتمیز اور منہ پھٹ قسم کے انسان ہیں۔ وہ جو ہی توقع کر رہا تھا کہ میں شرمندگی کا شکار ہوگی، اسے معذرت کے ساتھ ساتھ شکریہ بھی ادا کرے گی۔ اس کے منہ سے اپنے لیے الفاظ سن کر ڈرائیور کے سامنے جتنی بے عزتی ہوئی تھی وہ تو فراموش کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن اس روز اسے اقرار کرنا پڑا کہ دنیا میں کوئی ایسی لڑکی بھی پائی جاتی ہے جس سے ملک زاویار کا ٹکر کا مقابلہ ہو۔ کچھ ایسا دنیا میں موجود تھا جو اسے اپنی جانیں متوجہ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ واپسی کا پورا راستہ مسلسل اس کی باتوں کو سوچ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ اس کی زندگی جس قدر بے رنگ تھی، بار بار مسکرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس روز وہ پہلی مرتبہ اس لڑکی کی وجہ سے مسکرایا، اور پھر اگلے آنے والے دنوں میں جان بوجھ کر وہ اس سے ملاقات کرتا رہا۔ لیکن یہ ملاقات عادت کی شکل کا اختیار کر گئی، یہ اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ ہر ملاقات میں وہ اسی طرح اسے دھتکار کے رکھ دیتی، کچھ نہ کچھ ایسا کہہ دیتی جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہنس پڑتا، اور یہی باتیں اسے اپنا دیوانہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ تم اس بات سے اچھی طرح واقف ہو کہ شادی اس لڑکی سے کرو گی جسے میں کہوں گا زاویار ملک۔ سفیان کی دھاڑ پر سے ناگواری سے سر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا جو تب سے اس پر اپنے فیصلے مسلط کر رہا تھا، جب سے باتیں سمجھنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ آپ کو صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھ پر اپنے فیصلے تھوپنا بند کر دیں۔ آپ کی مرضی تھی کہ میں بزنس کی طرف آؤں،
میں نے آپ کو کامیاب ہو کر دکھایا، دیٹس اٹ۔ سگریٹ کا لمبا کش لگاتے اسے دھواں فضا میں تحلیل کر دیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، باپ کے سامنے سگریٹ پیتے ہوئے۔ انہیں اس بات پر اعتراض تھا، لیکن اب وہ ان کی زیادہ اعتراض سنا نہیں کرتا تھا، لہٰذا سگریٹ والے ہاتھ کی چٹکی بجا کر راک کو ایش ٹرے میں گرا دیا۔ مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش مت کیا کریں ڈیڈ۔ دلکشی سے مسکراتے ہوئے اٹھ کر اندر جانے لگا جب ملک سفیان کی بات نے اس کے قدموں کو مضبوطی سے جکڑ لیا تھا۔ تم جس بھی لڑکی کا انتخاب کرو گے وہ جان سے جائے گی، ہمارے فیصلوں کو تم بخوبی سمجھتے ہو۔ یہ کھلے عام دھمکی تھی۔ اس نے سر گھما کر ان کی طرف دیکھا، دل چاہا کہ وہ حویلی کی ہر چیز کو تہس نہس کر دے، لیکن اس وقت وہ باپ کے سامنے کبھی بھی اس بات کا اقرار نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی موجود ہے یا وہ کسی لڑکی کا انتخاب کر چکے ہیں۔ لہٰذا ایک تیکھی مسکراہٹ اچھال کر اندر کی جانب پڑ گیا جب ملک سفیان نے کافی دیر پر سوچ نظروں سے اس کی پشت کو گھورا اور پھر کرم دین کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ تم نظر رکھ رہے ہو صاحب پر؟ جی سرکار، ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ کو بتائے جانے کے قابل ہو۔ کرم دین صاف مکر گیا۔ اسے اپنا رازدار بنا کر زاویار کے ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن ہرگز نہیں جانتا تھا کہ وہ سفیان سے زیادہ زاویار کا وفادار ہو چکا ہے۔ اپنے چھوٹے ملک صاحب سے اسے خاص قسم کی انسیت تھی اور چند ہی دنوں کے اندر اندر وہ جان گیا تھا کہ کم سے کم اتنے اچھے شخص سے غداری زیب نہیں دیتی۔ ملک سفیان اس کی جانب سے بے فکر ہو گیا۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی کرم دین اسے فوراً آگاہ کر دے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ معاملہ کس حد تک بگڑ چکا ہے۔ اس روز بھی اس کا ملک سفیان سے ایک بڑا جھگڑا ہوا تھا۔ اس روز اس کی ماں کی برسی تھی اور اس سلسلے میں اس نے ایک بہت ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہی چیز ملک سفیان کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ تمہاری ماں مر چکی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مر کر بھی ہماری کمپنی کو نقصان کرے، اور اپنی ماں کے بارے میں وہ بھلا ایسے الفاظ کہاں برداشت کر سکتا تھا۔ میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ میری ماں کے بارے میں کچھ بھی کہیں۔ ملک سفیان کے ساتھ ساری زندگی اس کی ماں نے کس طرح گزاری تھی وہ بخوبی جانتا تھا۔ اس کی ماں کے مرنے کے صرف 4 ماہ بعد ہی ملک سفیان نے اپنی سیکرٹری سے نکاح کر لیا۔ کم عمر اور حسین چہرے کی مالک رملہ نے ملک سفیان جیسے ادھیر عمر کے شخص کو اپنا اچھا خاصا دیوانہ بنا لیا تھا، بلکہ کہنا بجا ہوگا کہ اس کے اشاروں پر ناچنے والا شخص تھا۔ جتنے ناز نخرے آپ اس عورت کے اٹھائے، اتنے اگر میری ماں کے اٹھائے ہوتے تو زندگی جنت بن جاتی ڈیڈ۔ اس کا اشارہ رملہ کی جانب تھا اور ملک سفیان دھاڑتے اس کی جانب بڑھا۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے رملہ کی جانب انگلی بھی اٹھانے کی کوشش کی تو انہیں بڑا کہاں برداشت تھا کہ کوئی رملہ کو کسی معاملے میں قصوروار ٹھہراتا۔ رملہ کے سامنے وہ اپنے بیٹے کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے اور دل برداشتہ ہو کر اس روز وہ حویلی سے باہر نکلا۔ اس سے اگلے ہی دن اس نے ہر بغاوت کو پس پش ڈالتے ہوئے محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اسے مہرین ذوالفقار سے محبت تھی اور یہ کہنے میں کبھی بھی آر محسوس نہیں کرتا تھا۔ اسی شام اس نے مہرین ذوالفقار کو مہرین زاویار بنا دیا اور اس سے لگا تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے۔ وہ شام ایک ایسی شام تھی جو اسے بہک جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ نکاح کے بعد ہی وہ پورے حق سے اس کے قریب آ کر اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا۔ تم بے تحاشا خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت کہ تمہاری آنکھوں کو میں ساری زندگی دیکھ سکتا ہوں۔ بغیر رکی ایک حسین سرگوشی سے اعتراف کرتے ہوئے مقابل کے چہرے پر سرخیاں دورہ کیا۔ پھر مساکر دور ہوتے ہوئے زاویار کے بیٹھے ہوئے اس بات سے واقف ہو گئی تھی، مجھے پلیز ہاسٹل چھوڑ دیں، یہ نہ ہو کہ کوئی بابا کو قائل کر دے۔ اس نے محبت اور قربت کے اثر کو زائل کرنا چاہا، جبکہ گھماتے ہوئے اسے اپنی پوچھ سے لگا کیا اور پہلی بار پوری حد سے دوپٹہ اس کے سر سے اتر کر اس کے کندھوں پر پھیلا دیا تھا۔ اس کے ریشمی بالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے گزار کر وہ اس کی خوشبو کو اپنے وجود میں اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا، جبکہ اس کے لمس پر سلگتی ہوئی نہروں بے تحاشا سرخیوں میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس شخص کی دیوانگی اپنے عروج پر تھی اور اسے دیوانگی کا ہم سفر وہ سے بھی بنا رہا تھا۔ بڑے حق سے اس کی گردن پر اپنے لب سجاتے ہوئے اسے بہک جانے پر مجبور کر گیا، جبکہ مہرو کی جان لبوں تک آ گئی۔ سانس روکے وہ اس کے پھسلتے ہاتھ کو محسوس کرتی رہ گئی۔ زاویہ، اس کی سرگوشی بے آواز تھی۔ جی جانا،
وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑ گیا۔ مہرو کے چہرے پر پھسلتی حیا کی لہروں کا حسن دلاویز تھا۔ اتنا حسین ہونا قانوناً جرم ہے محترمہ۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتا اس کی جان بخش گیا، جبکہ فرار کا راستہ ملتے ہی وہ اگلے لمحے اس کے وجود سے دور ہو کر اپنا بیگ سنبھالنے لگی۔ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور ہنگامہ خیز شام ہوگی، جس کے بعد وہ ایک دوسرے کے لیے تڑپ جائیں۔ میری ذوالفقار، گورنمنٹ ٹیچر کی بیٹی، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے معیار پر پورا اترے گی؟ اس رات وہ دیر سے گھر واپس آیا تھا اور اسے لگا سب لوگ سو چکے ہوں گے، اسی لیے سیدھا اپنے کمرے میں جانے لگا، جو پیچھے سے آتی آواز ہر اس کے قدموں کو گویا زمین سے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اس کا حیران ہونا بنتا نہیں تھا، اس کا باپ اس پر پل پل نظر رکھے ہوئے یہ بات وہ جانتا تھا۔ حالانکہ یہ کام اسے جتنی بھی رازداری سے کیا، لیکن پھر بھی ملک سفیان کے کانوں تک بات پہنچ۔ کچھ دیر تک وہ حیرت سے انہیں دیکھتا رہا اور پھر اپنے چہرے کے تاثرات چھپا لیے تھے۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا معیار کیا ہے، لیکن مجھے فرق پڑتا ہے زاویہ، کیونکہ تم میرے بیٹے ہو، چاہے سے خوش قسمتی کا ہو یا بدقسمتی، اور وہ بھی اسی طرح دھاڑ دن کے گلے پڑا تھا۔ آپ اسے میری بدقسمتی کہیں تو زیادہ بہتر رہے گا، اور ملک سفیان نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ ہماری اولاد ہمیں وہی لوٹاتی ہے جو ہم انہیں بچپن میں دیتے ہیں، اور اسے بچپن سے ملک سفیان کی ضد، انا، مغروری، غصہ دیکھتا نصیب ہوا۔ وہ چاہے سے محبت بھی کرتے تھے، لیکن وہ محبت 7 پردوں میں پوشیدہ تھی، جس کی بھنک بھی اسے آج تک نہیں لگی۔ مت بھولو کہ تم اپنے باپ سے بات کر رہے ہو۔ ان کے پاس آخری ہتھیار یہی تھا، اپنے سینے پر بازو باندھے دلکشی سے مسکرائے۔ آپ بھی ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ آپ اپنے ہی بیٹے سے بات کر رہے ہیں۔ زید اور انعام میں نے آپ سے ہی لی ہے۔ وہ 2 قدم چل کر اس کے قریب آئے۔ اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ ایک بار پھر پلٹنے لگا۔ آپ جانتے کہ جو میں ٹھان چکا ہوں اسے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر یہ جانتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ میری منقوبہ بن چکی ہے، اور یہ ملک سفیان کے لیے ایک نیا انکشاف تھا۔ تم اب سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم اپنے لیے اور لڑکی کے لیے کون سی مشکلات کھڑی کر رہے ہو۔ یہ صاف دھمکی تھی۔ آپ بھی نہیں سوچ سکتے کہ آپ اپنی اکلوتی اولاد سے جائیں گے، وہ اولاد جسے آج تک آپ کٹپتلی بنا کر نچاتے آئے ہیں۔ وہ صاف گوئی سے بات کر رہا تھا۔ اپنے باپ کی بات سن کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ پہلی بار دل دھڑکا تھا، وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن مہرو کو کچھ ہو یہ اسے ہرگز برداشت نہیں۔ مجھے منظور ہے، اگر میرا بیٹا کسی بدذات لڑکی کو لا کر میرے سر پر مسلط کر دے گا، اس سے بہتر ہے کہ وہ میرے سامنے مر جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس کے باپ کی جانب سے کیا گیا فیصلہ تھا، اتنا سنگدل فیصلہ تھا کہ نہ جانے کتنی دیر وہ دیکھتا رہا، جبکہ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر پشت پھیر کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دنیا میں اس کے پاس کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی ایسا رشتہ نہیں جسے وہ اپنے لیے مخلص تصور کر دیتا، اور اس معاملے میں خود کو حد سے زیادہ غریب سمجھتا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے کمرے کی ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا، وہ سب پھر بھی کم نہیں ہوا۔ دیوار پہ کھینچ کر 2-4 مکے لگائے، اپنے بالوں کو نوچا، چیزیں اٹھا کر بیڈ پر پٹک دی، اور پھر تنگ آ کر فریش ہونے چلا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ پانی کے نیچے کھڑا اپنے اندر کے ابال کو کم کرتا رہا۔ ملک سفیان اگر اس کا باپ نہ ہوتا تو شاید اس وقت تک اس کے ہاتھوں ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ زندگی میں سب سے زیادہ اسے نفرت تھی تو صرف اپنے باپ سے۔ وہ باپ جس نے آج تک اسے اولاد نہیں سمجھا، جو اس کی ماں کو ایک عورت سمجھ نہیں پایا۔ بچپن سے ہی وہ رات بھر ٹھنڈی جگہ پر کھڑے ہو کر موسم کی سنگینیوں کو دیکھتا تھا، اور یہ اس کے باپ کی جانب سے منتخب کردہ سزا تھی۔ یہ اس کی ماں پوری رات سلگتی رہ جاتی۔ فرخندہ بیگم نے جس طرح تڑپ کر زندگی گزاری تھی، ان کا بیٹا بخوبی جانتا تھا، لیکن ان کی گزرنے کے بعد بھی ملک سفیان کے رویوں اور عیاشی میں کوئی فرق نہیں آیا، اور یہ وجہ تھی کہ اس وقت بھی اپنی بیٹے کی زندگی برباد کرنے پر تلا تھا۔ یہ کوئی خالی کھولی دھمکی نہیں تھی، بلکہ اگلے دن ہی کچھ ایسے کام ہوئے جس سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ملک سفیان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ آفس میں کچھ عہدے اس کے ہاتھ سے چلے گئے، کچھ خود مختاریاں چھین لی گئیں، لیکن اس حساب سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے لگا ایسا کچھ نہیں ہوگا،
نکاح کے بعد اس نے ایک بار مہرو سے ملاقات کی، اس معاملے میں پڑھ کر اب حد سے زیادہ پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے بعد سے کچھ بعید نہیں تھا کہ اس کی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ ملک سفران کی چال بازی اور باتوں کو اس نے اتنا سیریس نہیں لیا تب تک جب تک کہ مہرو نے اسے یہ نہیں بتایا کہ یونیورسٹی سے واپس آتے ہوئے اسے کچھ لوگ اٹھا کر زبردستی گاڑی میں ڈالنے لگے، پھر بغیر کچھ کہے تھوڑا دور جا کر چھوڑ دیا، اور پہلی بار اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ اس روز اس نے بات کے سامنے احتیاط ڈال دی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے صاف صاف بتا، اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اپنی جیت کا جشن منا رہے تھے۔ اس لڑکی کو کسی بھی طرح اپنی زندگی سے نکالو، طلاق دے دو اسے، اور وہ بھی ان کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو میں یہ سب کچھ مل جائے، شہر میں تمہاری ریپوٹیشن خراب نہ ہو اور لڑکی کی زندگی سلامت رہے، تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ اس روز اس کے باپ نے اسے پہلی مرتبہ ہار سے متعارف کروایا تھا۔ وہ اپنوں سے ہار گیا۔ اس کے باپ نے فیصلہ اس کے سامنے رکھ دیا کہ چپ چاپ اس لڑکی کی زندگی سے نکل جائے، اگر اس کی زندگی چاہتا ہے تو، اور دل پر پتھر رکھتے اس کے مہرو کی خاطر، اپنی خوشیوں کی خاطر وہ کھیلے چاہے۔ وہ پورا ایک ہفتہ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہی، کالز، میسیجز، لیکن ملک زاویار نے نمبر بھی آف کر دیا۔ تھک ہار کر وہ اسی فلیٹ پر گئی جو اس کے فراز کا تھا۔ ان کا نکاح بھی وہیں ہوا تھا، اور ویسے بھی زاویار سے اسے متعلق بتا چکا تھا۔ اس کی ملاقات فراز سے نہیں ہوئی۔ وہ چپ چاپ واپس پلٹ گئی اور دوسری مرتبہ پھر اپنی فلیٹ فراز سے ملنے کی۔ جب فراز نے اس سے بتایا کہ زاویار کار ایکسیڈنٹ میں تقریباً 3-4 روز پہلے گزر گیا، وہ ابھی تک سے رہ گئی۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیختے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی، اور فراز نے تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ اس نے اسپتال کی شکل دیکھی، وہ ماں کی چلبلی شوق مزاج لڑکی اتنی خاموش ہو گئی کہ اگلے 2-3 ہفتوں کے لیے اسے اسپتال میں ایڈمٹ کروانا پڑا۔ وہ سوتے سوتے چیخنے لگ جاتی۔ زاویار کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ محبت کی ماری لڑکی اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی، اور اوپر سے فراز کا یہ کہنا تھا کہ وہ زندہ نہیں رہا، اور فراز اسے ایک فرضی قبر پر بھی لے کر گیا۔ اس کی پوری زندگی برباد ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا وہ شخص جو ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح اس کی زندگی میں آیا اور پھر سے تباہ و برباد کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے دور چلا گیا۔ وہ ہاسٹل سے گھر شفٹ ہو گئی۔ ان 3 مہینوں میں کیا کچھ نہیں بدلا تھا، لیکن اس نے دوبارہ ملک زاویار کا نام اپنے لبوں پر نہیں آنے دیا۔ ایک خاموشی تھی، ایک اذیت، پاگل پن، نفسیاتی دورے اور جدائی۔ لیکن آج اس شخص کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر اسے جتنا بڑا دھچکا لگا وہ کبھی بھی نہیں سنبھل پاتی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوئے، اور اس سب کا ذمہ دار وہ شخص تھا جو پاگلوں کی طرح شیروانی پہنے اسپتال میں ہنگم دوڑ رہا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ اسپتالوں میں بھی صرف و مروا ہوتے ہیں، وہاں بھی اپنے اپنوں کے لیے دوڑتے ہیں، اور وہ پہلی مرتبہ اس کے لیے دوڑا۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی خدا کرے اس لڑکی کو کچھ نہ ہو، ورنہ وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ ملک سفیان اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ شادی کو ختم کرنے کی اسے اتنی بڑی سزا مل سکتی ہے جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ ذوالفقار صاحب تو اپنی زندگی میں ایسا ہنگامہ نہیں دیکھا۔ ان کی بیٹی کی زندگی اس طرح برباد ہو چکی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور برباد کرنے والا شاید اس وقت پاگلوں کی طرح اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ کر بیٹھا، شاید اس کی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی لیے انہوں نے آگے بڑھتے اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تم گھٹیا انسان، تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ وہ سلگ سلگ کر مرتی رہی اور میں اندازہ نہیں لگا پایا۔ آج میری بیٹی زندگی اور موت کی کشمکش سے لڑ رہی ہے، اور تم یہاں تماشا دیکھنے آئے ہو۔ ان کا غم و غصے سے برا حال تھا، اور برا حال کیوں نہ ہوتا۔ ایک بات جیسے اب آ کر حقیقت معلوم ہوئی تھی، جس کی بیٹی مسکرانا بھول چکی تھی، اس کا رویہ اس سے بھی زیادہ شدید ہو سکتا تھا۔ وہ چپ چاپ سر جھکا کے ان کی دھاڑ کو سنتا رہا۔ آج تک کسی نے اس کے سامنے اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کی، لیکن آج اس کی غلطی تھی، اسے یہ سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ کیا ملا تمہیں میری بیٹی کے ساتھ کھیل کر؟ بتا، کیا ملا تمہیں اس کی زندگی برباد کر کے؟ اور اس نے پہلی مرتبہ ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں نے اس کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیلا ملک زاویار، مر تو سکتا ہے لیکن اپنی مہرو کی زندگی برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن انہیں یقین نہیں آیا، انہوں نے اسے مہرو کی شکل تک نہیں دیکھنے دی۔ وہ زندہ رہتی مر جاتی، اب یہ ان کا معاملہ تھا۔ انہوں نے دھکے دے کر اسے اسپتال سے باہر نکال دیا، اور یہ سزا اب اسے ہر صورت بھگتنا تھی، کیونکہ اس کا حق بنتا تھا۔
اس نے ایک ایسی زندگی کو پامال کر دیا جو اس سے محبت کے لیے بنائی گئی تھی۔ رات کے وہ گھر داخل ہوا، بکھرا ہوا انگلیاں، ہاتھ میں جلتی ہوئی سگریٹ، ماتھے پر پڑے ہوئے بے ترتیب بال، پاؤں گھسیٹتے ہوئے وہ حویلی میں داخل ہوا اور ملک سفیان ابھی تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تم جانتی ہو کہ میری عزت کو نیلام کرنے کی سزا تمہیں ساری زندگی بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ اس نے قدموں کو روک لیا لیکن چاہنے کے باوجود پلٹ نہیں پایا۔ سزا؟ کون سی سزا جو موجودہ سزا سے بھاری ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کی زندگی اس طرح برباد نہیں کر سکتا جس طرح آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ سزائیں سنائیں، بھلا آپ کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ جائیداد سے آگ کریں گے مجھے، ملک بدر کر دیں گے۔ ان چیزوں کا خوف مجھے پہلے بھی نہیں تھا ملک سفیان۔ مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت تھی تو وہ میری مہرو کی جان تھی، اور خدا کرے اس کی جان بچ جائے، ورنہ آپ کی آسائشوں کو آگ لگا دوں گا میں۔ پہلی بار ملک ویلس نے اسے اس قدر دھاڑتے ہوئے سنا تھا کہ اس کے در و دیوار لرز گئے۔ وہ محبت میں ہارا ہوا شخص جو اپنے باپ سے ہار گیا، جس نے سب کچھ ان کی انا اور ضد میں کھو دیا، آج ہار کر بھی باہمت کھڑا تھا۔ وہ رات کوئی انگاروں پر لوٹنے والی رات تھی۔ پوری رات وہ آنکھیں کھولے تڑپتا رہا، بس سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا، اور بلا کر اگلی صبح سے خبر ملی کہ مہرو ہوش میں آتی۔ سکون اس کے اندر سرایت کرتا چلا گیا۔ بے اختیار اس نے اٹھتے ہوئے سر سجدے ہوئے رکھ دیا۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا معجزہ ہو جاتا ہے جب ہم بالکل ناامید ہو چکے ہوتے ہیں، اور ناامیدی اس کے چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ مہرو کی جان بچانے کی خاطر اپنے باپ کی بات مان لیتا، حالانکہ حدیقہ بڑے باپ کی مغرور لڑکی تھی جس کا اسٹینڈرڈ ملک زادیار سے میچ کرتا تھا، لیکن مزاج ہرگز نہیں۔ اپنی انا ضد میں وہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار تھی، حتیٰ کہ حدیقہ کو اس نے پہلے آگاہ کر دیا کہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اسے لگا اتنا بتانا کافی ہوگا۔ ہماری کلاس میں یہ 3-4 چھوٹی موٹی محبتیں رکھنا بہت معمولی بات ہے زیادہ، سو پلیز اتنا کہنوسی سوچ نہ پالا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے بعد میں بکھرتی جا رہی تھی، اور زادیار کو پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ اس کے باپ کا انتقال کتنا غلط ہے۔ وہ شخص جو خود کو ہر بات میں پرفیکٹ کہتا ہے کتنی سنگین غلطیاں کر سکتا ہے، اس نے اب سوچا تھا۔ اسے لگا حدیقہ سے نکاح کرنے کے بعد سب کچھ حاصل کر کے مہرو کو حویلی لے آئے گا، اس کے پاس ایک بڑا ہتھیار ہوگا، حدیقہ، اور پھر وہ باپ کو آسانی سے قائل کر سکتا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں وہ حدیقہ کے ساتھ رہے تو انہیں مہرو کو اپنی بہو کے طور پر تسلیم کرنا ہوگا۔ لیکن وہ ہرگز نہیں جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ اتنا برا نکل آئے گا۔ صبح وہ ذوالفقار صاحب کے دروازے پر گیا۔ اسے ہر صورت مہرو سے ملاقات کرنی تھی، لیکن اس کی صحت اتنی نہیں تھی کہ ملک زادیار کا سامنا کر پاتی۔ تو میری بیٹی کو طلاق دینے کا سوچا، بس جتنا اسے برباد کرنا تھا کر چکے تم۔ وہ ان کے دروازے پر پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا جب ذوالفقار صاحب نے گویا اس کے کانوں میں سیسا ڈال دیا، اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ میری محبت یعنی مہرو کے بابا ہیں، لیکن مجھے اس حد تک جانے پر مجبور نہ کریں کہ میں آپ کو اپنا وہ روپ دکھاؤں جو میں دکھانا نہیں چاہتا۔ مہرو میری زندگی ہے، میری محبت ہے، اور اسے طلاق دینے سے بہتر ہے کہ میں آپ کے دروازے پر اپنی جان لے لوں۔ حد تو یہ تھی کہ ان کے دروازے پر ہی بیٹھ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ تب مانے گا جب مہرو اس کے گھر والے ہتھیار ڈال دیں گے۔ رہی بات ملک سفیان کی تو انہوں نے ایری چوٹی کا زور لگا لیا۔ نہ ہی وہ دوبارہ حدیقہ سے نکاح کرنے پر قائل ہوا، اور نہ ہی اس نے کسی چیز کی ضرورت تھی۔ وہ اتنا ہر درم ضدی ہو چکا تھا کہ کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتا۔ ہر مجبور اس روز ذوالفقار صاحب کو اسے اجازت دینی پڑی کہ وہ مہرو سے ملاقات کر لیں۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بے قراری سے اس کے جانب بڑھا، اور مہرو نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ آپ میرے قریب آنے کا اختیار کھو چکے ہیں۔ میں خود کو آپ کی بیوی نہیں مانتی۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ مرجھائی ہوئی رنگت، پھیکے پھیکے رخسار، جو کہ افسوس سے دیکھتا رہا۔ ایک کھلکھلاتی لڑکی کو محبت نے برباد کر دیا۔ وہ کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، اور پھر اپنی پینٹ میں چھپائی پسٹل کو نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں تمہارا قصوروار ہوں، تمہیں لگتا ہے کہ تم ساری زندگی مجھے معاف نہیں کر پاؤ گی، تو پھر مجھے فرار دے دو۔ میرے لیے اگر تم نہیں تو اس جان کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ جبکہ اس شخص کے پاگل پن کو حیران ہوتی نظروں سے دیکھ کر مہرو نے فوراً اپنے ہاتھوں کو کھینچنا چاہا، جب وہ مضبوطی سے اسے تھامے ہوا تھا۔ ٹھیک ہے،
मैंने मोहब्बत की किसी कमज़ोर लम्हे में अंदाज़ा लगा लिया कि आसाइशों और पैसों के अलावा मैं तुम्हें वो खुशियाँ फराहम नहीं कर सकता जो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगा था कि अपने बाप की सारी जायदाद को हासिल करना मेरा हक है और मुझे उनकी बात को मानना पड़ा। लेकिन आज मैं अपना सब कुछ फरामोश करके तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अगर मेरा निकाह हदीका से हो भी जाता तो भी मैंने उसे साफ लफ्ज़ों में बता दिया था कि मुझे कभी नहीं पा सकेगी। अगर तुम चाहो तो उससे पूछ सकती हो, मैं फिर भी तुम्हारे पास लौट कर आने वाला था। आप जानते हैं कि ये कोई मजाक है। एक छोटी सी बात कि आपने अपने मरने की खबर फैला दी ताकि मुझसे जान छुड़वा सके। वो तड़प कर रो रही थी, हालांकि डॉक्टर ने साफ मना किया था उसे टेस्ट लेने के लिए, और उसने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथों को थामकर अपने लबों से लगा लिया। मैं अपने मरने की खबर सिर्फ इसलिए तुम तक पहुंचाई थी ताकि किसी भी कमजोर लम्हे में तुम मुझे बेवफा तस्वीर मत करो। तुम्हारा एतमाद मोहब्बत से न उठ जाए, फिर मैं तुम्हारे सामने आऊँ तो तुम्हारी सिर्फ नफरत और हकारत का बाइस ना बन जाऊँ। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि सबके बाद भी मैं तुम्हारी सिर्फ नफरत का बाइस बनूंगा। शायद मेरा इंतखाब था मेहरू। उस वक्त मैं तुम्हारे सामने अपने बाप को बुला, मैं अभी उसी वक्त लिख कर दूंगा कि मेरी मौत के बाद इसकी जिम्मेदार तुम नहीं होगी, लेकिन फैसला तुम्हारे हक में है। और मेहरू ने पिस्टल उठाकर उस पर टांग ली। आज वो चर्च की मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहती थी। उसकी सुर्ख आंखों में देख रही थी, जो नहायत इत्मीनान से अपनी पुष्ट पर हाथ बांधे उसके सामने खड़ा था। अपना चौड़ा सीना तान कर लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए और यूं ही दीवाना वार उसे देखते हुए कभी कभी, हमारे वालिदैन ये बात क्यों नहीं समझ सकते कि मोहब्बत हमारे लिए इतनी ज़रूरी है जितना कि वो। हम दिल पर इतना इख्तियार नहीं रखते और मजबूरन हमें मोहब्बत में मुब्तला होना पड़ता है। दिल नहीं चाहता कि मोहब्बत किसी अमीर शख्स से करनी है या गरीब से। कोई एक होता है जो उसकी बेतहाशा करीब आकर उसके बेसब्र धड़कने का बाइस बन जाता है। कोई होता है जो इसमें अपने नकुल सब कर देता है और फिर हम चाहने के बावजूद वो नक्श नहीं मिटा पाते। और उसकी गलती भी इतनी ही थी, उसे दो तरफा सजा मिल गई। एक ऐसा शख्स जो अपनी खुद एतमादी भी हो चुका था, जिसे बचपन से सिर्फ सजाएं देकर डराना सिखाया गया, आज भी वो कोई हतमी फैसला लेने से पहले घबरा जाता, खुद को अकेला महसूस करता। लेकिन आज उसे लगा था उसे किसी एक का होकर मर जाना चाहिए। अगर ये गोली मेहरू के हाथ से लिखी थी तो खा लेने में क्या हर्ज था। आखिर वो उसकी महबूबा थी। अपने कांपते हुए हाथों से कितनी देर उस पर गन ताने खड़ी और फिर उसे उठाकर दीवार पर दे मारा। मैं नहीं मार सकती आपको ज़्यादा। मेरा कसूर यही है कि मैंने आपसे मोहब्बत की है, बेतहाशा मोहब्बत। घुटनों पर सर रखे बस रोती चली गई, जबकि वो तड़प कर आगे बढ़ते उसे समेट कर सीने से लगा चुका था। बाहर दरवाजे के सामने खड़े जुल्फ़कार साहब और शाइस्ता बेगम चुपचाप एक दूसरे पर एक निगाह डालकर वहां से पलट गए। उनकी बेटी का फैसला उन्हें दिलो जान से कबूल था। अगर एक शख्स यूं दीवानावार उसके पीछे पागल था, उसे पा लेने के लिए बेताब, तो वह हरगिज़ नहीं चाहते थे कि वो उसका एतमाद तोड़कर उसे सारी जिंदगी के लिए मुजरिम बना देते। ऐसा मुजरिम ना जो जीत सकता है, जो ना मर सकता है, बस सारी जिंदगी गिल्ट में गुजार देता है। इतने अरसे के बाद उसने मलिक साबियार के सीने पर पूरी शिद्दत से अपना सर रखते हुए अपने आंसू बहाकर उसे आगाह किया था कि मोहब्बत की आग में तड़पते हुए खुद को कितना बेबस महसूस करती रही, वो कितना लरसती रही उस अंदेशे से कि वो मलिक साबियार को खो न दे। उसके माथे पर अपने लब रखते हुए वो जा बजा उसके रुखसारों को चूमता चला गया। दिल की दीवानगी बढ़ती जा रही थी। वो उसके सामने थी, उसकी महबूब तरीन लड़की जिसके बगैर सांस लेना भी दोपहर था। एक सुरमई शाम वो मुस्कुराते हुए आईने के सामने खड़ा खुद को तैयार कर रहा था। मैं एक पहले उसकी माँ की मलकियत थी, जो अपनी जिंदगी में ही उसके नाम करती और बाकी हर दौलत से दस्तबरदार हो चुका था। अगर उसका बाप उसे आग भी कर देता उसे कोई परवाह नहीं थी। मलिक सुफियान के साथ उसके मुरासिम ठीक नहीं थे, लेकिन अब उनके सामने डटकर खड़ा होना सीख गया। उसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था उसे कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की भी, और अपने बेटे की जिद के हाथों उन्होंने एक बार तो खामोशी इख्तियार कर ली। अब दोबारा सर उठाते तो दोबारा भी उनकी अना और जिद कुचली जाती। वो दिलकशी से तैयार दुल्हन लबों पर मुस्कुराहट रखे में आने वाले वक्त के खर्चों से घबरा रहे थे। इसके बाप ने जावियार से कहा था कि वो पूरी हकूक से उसे रुखसत करवा कर ले जाए, उसे इज्जत से जिस इज्जत की वो हकदार थी। दुल्हन बनकर उस पर ऐसा रूप आया कि जिसकी निगाह उठती बस ठहर जाती। ये छोटी सी तकरीब थी जिसमें
चंद अपनों को बुलाया गया। उसने काफी बार अपनी तैयारी पर नजर डाली और लहराते हुए आयशा की जानिब देखा। अब बता, कैसी लग रही हूँ? अपने बनों को चुकाते हुए कितने दिनों के बाद पहली बारी महरीन शरीर और बेतहाशा हंसमुख सारी दुनिया के सामने उसके पहलू में सचकर गोया उसने अपने मलिक साहब को और मलिक साहब ने उसे मुकम्मल कर दिया था। वो बार बार उसके चेहरे की दिलकशी से मुस्कुराते हुए देख रहा था। जब वो जरा सी शरीर का पलके झुका दी और मुकाबले झुकते बगैर किसी की परवाह किए उसके रुखसारों को लबों से छू लिया। सुर्ख रंगों में हाथी हुई वो लड़की शर्म और झिझक से उसे घूर कर सर झुका के हजारों दुआओं के संग रुखसत होकर मलिक साहब के हाथ थामे उसकी दुनिया में चल गई। उसने सोचा था कि कभी उसका नहीं हो पाएगा, लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उन्होंने एक दूसरे को मुकम्मल कर दिया था और यही खुदा की मर्जी थी। दादा उसके माथे से माथा टेका है, बेकरारी से उसके लबों को देखता रह गया। मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया, वो बोला। तुम दोनों के लबों से लब टकरा रहे थे। खोकर पा लेना एक अलग ही एहसास रखता है मलिक साहब। वो दिलकशी से मुस्कुरा रही थी, बगैर किसी इजाजत के वो हल्का सा झुककर उसके लबों को छू गया। वो दूर होने लगी, लेकिन उसे कमर से थाम कर वो अपने ऊपर गिरा गया। आज कोई फरार नहीं थी, आज बस मोहब्बत का दिन था और